اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون۔ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ جاتا ہے اور وہ ہیں ہی اعراض برتنے والے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے۔ ابن عباس کا قول ہے کہ خیبر کے باشندوں میں سے ایک مرد اور عورت نے زنا کیا۔ خیبر میں کون رہتا تھا؟ یہود رہتے تھے، اور زنا کی سزا ان کی کتاب میں رجم یعنی سنگسار کر دینا مقرر تھی۔ سنگسار کرنا کیا ہوتا ہے؟ پتھر مار کر ہلاک کرنا۔ اور زنا کی سزا ان کی کتاب میں رجم سنگسار کر دینا مقرر تھی، لیکن زانی چونکہ عالی مرتبہ تھے اس لیے یہودیوں نے ان کو سنگسار کرنا مناسب نہ سمجھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معاملہ پیش کیا۔ ان کو یہ امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سزا میں کچھ تخفیف مل جائے گی، یعنی ہماری کتاب میں تو حکم بہت سخت ہے، لہذا آپ کے پاس جا کر فیصلہ کراتے ہیں تاکہ سزا سے بچ سکے۔ لیکن آپ نے بھی دونوں کو رجم کرنے کا ہی حکم دیا۔ نعمان بن اوفا اور بحری بن عمرو اس سزا کو سن کر بولے، محمد آپ کا فیصلہ غلط ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے سنگساری کرنے کا حکم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میرے تمہارے قول کا فیصلہ تورات سے ہو سکتا ہے، تورات لاؤ۔ وہ بولے آپ نے انصاف کی بات کہی ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں تورات کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا ایک آدمی ہے جو یک چشم ہے، یعنی اس کی ایک آنکھ ہے، جو فدق کا باشندہ ہے۔ فدق علاقے کا نام ہے، اس کو ابن سوریہ کہا جاتا ہے سواد سے۔ چنانچہ یہودیوں نے ابن سوریہ کو بلوا بھیجا اور وہ مدینہ آ گیا۔ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن سوریہ کے حالات بتا دیے تھے۔ وہ حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابن سوریہ ہو؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ فرمایا کیا تم یہودیوں کے سب سے بڑے عالم ہو؟ ابن سوریہ نے کہا لوگ ایسا ہی خیال کرتے ہیں، یعنی مجھے ایسا ہی سمجھتے ہیں۔
حضور نے تورات کا وہ حصہ طلب فرمایا جس میں رجم کا حکم مذکور تھا اور فرمایا اس کو پڑھو۔ حسب حکم ابن سوریہ نے تورات پڑھنی شروع کی اور جب آیت رجم پر پہنچا تو اپنی ہتھیلی اس پر رکھ دی اور آگے پڑھنے لگا۔ عبداللہ بن سلام بولے، جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت رجم کو چھوڑ گیا ہے۔ پھر عبداللہ نے خود اٹھ کر اس کا ہاتھ آیت رجم سے ہٹایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نیز جو اس وقت یہودی موجود تھے ان کو پڑھ کر سنایا کہ محسن اور محسنہ یعنی شادی شدہ عورت اور مرد جب زنا کریں اور ان پر شہادت قائم ہو جائے تو ان کو سنسار کر دیا جائے، اور اگر عورت حاملہ ہو تو بچہ پیدا ہونے تک سزا موقوف رکھی جائے۔ اس فیصلے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سنسار کرایا اور یہودی ناراض ہو کر لوٹ گئے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو ایک معاہدہ ہوا تھا 3 فریقوں کے درمیان۔ وہ کون کون تھے؟ مہاجرین، انصار یعنی جو مدینہ کے لوکل لوگ تھے، اور اس کے علاوہ یہود۔ اس معاہدے کا نام کیا ہے؟ مشہور معاہدہ ہے میثاق مدینہ، اس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، ٹریٹی آف مدینہ۔ اس میثاق کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ قرار دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے مسلمان ہوں یا یہود ہوں یا وہاں کے رہنے والے دیگر باشندے، وہ اپنے جھگڑوں کے فیصلے آپ کے پاس لایا کرتے تھے، اور آپ کتاب اللہ کے ساتھ ان کے درمیان فیصلے کرتے اور یہود کے فیصلے ان کی کتاب کے مطابق۔ لیکن جیسا کہ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف بھی کی تھی اور پھر لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوے دے کر ان سے مال بٹورتے تھے، اللہ کی آیات کو بیچتے تھے اور دین کو بدل دیتے تھے۔ اس کی بھی یہ بہترین مثال ہے کہ کس طرح جب کسی کو سزا سے بچانا مقصود ہوتا تو اس حکم کو چھپا دیتے تھے۔ اب اس کانٹیکسٹ میں اس آیت کو پڑھیے تو کیا معنی ہوگا؟ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا اور کتاب اللہ سے مراد پھر یہاں کیا ہوگی؟ تورات ہوگی۔ لیحکم بینہم، کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، ثم یتولی فریق منہم وہم موردون، تو ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ جاتا ہے اور وہ ہیں ہی اعراض برتنے والے، انہیں رجم کی سزا جاننے کے باوجود، حق جاننے کے باوجود وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور ان کا اپنی کتاب کے ساتھ یہی معاملہ تھا کہ اس کے بعض حصے کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں مانتے تھے۔ یہ بات کہاں پڑھی تھی آپ نے؟ سورۃ البقرہ میں کیا آیا تھا وہاں پر؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا۔ تو ان کا اپنی پوری کتاب پر بھی پورا ایمان نہ تھا۔ پھر اسی طرح اس آیت کا ایک تو یہ ایک خاص معنی لیا گیا اور ایک عام معنی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ اور رسول اللہ کے درمیان قرآن کو فیصلہ کن قرار دیا، اور قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ یہود و نصارہ حق پر نہیں، مگر وہ اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ ایک تو فیصلہ کون سا نہیں مانتے؟ رجم کا، جو اس خاص واقعے کی مناسبت سے ہوا۔ دوسرا، اگر یہاں پر یدعون الی کتاب اللہ سے مراد قرآن حکیم ہو تو پھر جو کچھ قرآن کہتا ہے اس کو یہ نہیں مانتے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کر دی ہیں اور یہ اللہ کی کتاب کو چھپاتے ہیں۔ پیچھے آپ پڑھ چکے نا، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پڑھا آپ نے؟ اور تم حق کو چھپاتے ہو، تو اس طریقے سے ہی چھپاتے تھے۔ کتاب جس طرح یہ رکھتے ہیں یا جس طرح کتاب چند مخصوص لوگوں کے پاس ہوتی تھی تو عوام کو تو نہیں پتا ہوتا تھا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، وہ مسئلے انہی سے آ کے پوچھتے تھے
اور یہ پھر کس کے مطابق بتاتے؟ لوگوں کی مرضی کے مطابق، کہ لوگوں کو ناراض نہیں کرنا، چاہے ان کے خلاف بات جاتی ہو پھر بھی ان کے حق میں کر دیتے تھے تاکہ یہ بڑے بنے رہیں۔ یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ یہ بھی کہا گیا ثم یتولی فریق منہم، تو فریق سے مراد کون سا فریق ہے؟ ان کے علماء، یعنی وہ جو خاص لوگ اس وقت موجود تھے، اور ان میں سے سب لوگ ایسے نہیں ہوتے، سب ایسے نہیں ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں، یعنی وہ حق کو چھپاتے نہیں ہیں اور حق میں تبدیلی بھی نہیں کرتے، وہ بھی یعدلون، اور اسی کے ساتھ وہ عدل کرتے ہیں، یعنی صحیح بات کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن کا جو انداز ہے وہ تعصب پر مبنی نہیں کہ بحیثیت ایک قوم کے ایک پہ ٹھپا لگا دیا اور پھر اس کے اچھے برے سب کو ایک ہی قرار دیا۔ جو ان میں سے برا کرتا ہے اسی کو برا کہا گیا ہے، اور جو ان میں سے اچھا کرتا ہے اس کی اچھائی کو بھی واضح کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج آپ دیکھیے کہ بحیثیت قوم مسلمانوں کے اوپر جو کچھ لیبل لگا دیے گئے اس کے اندر سب کو داخل کر دیا گیا، حالانکہ سب ویسے نہیں ہیں۔ اگر چند لوگ ایک کام کرتے ہیں تو وہ چند لوگ ہیں، وہ کسی بھی دین میں چند لوگ ہو سکتے ہیں جو خرابی پیدا کرے، ان کی سزا سب کو نہیں دینی چاہیے۔ لیکن ہاں، اگر میجورٹی کسی قوم کی ویسی ہو جائے تو پھر وہ تھوڑے بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو فریق کا لفظ ہے یہ عام طور پر ان کے علماء کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثال پہلے پارے میں بھی آپ نے پڑھی ہوگی، جس میں بات ہے نا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ۔ تو یہاں بھی فریق کون ہے؟ جو ان کے جاننے والے، کیونکہ اس فریق کے علاوہ باقی کون ہے؟ ومنہم امیون، ان پڑھ لوگ۔ تو بات یہ ہے، اب اس کو عمومی معنی میں لیجئے آیت کو۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ہدایت یا دین اسلام روز اول سے ایک ہی طرح ہر قوم کے پاس آتا رہا ہے، یعنی آدم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب پیغمبروں کو ایک ہی تعلیم دی گئی تھی، اور وہ کیا تعلیم تھی؟ توحید کی۔ شریعت میں، قانون میں کچھ نہ کچھ فرق رہا ہے، لیکن ان سب کو پیغام ایک ہی دیا گیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان الہامی ادیان میں بہت سی سملیرٹیز ہیں۔ آج تحریف اور تبدیلی کے باوجود بھی جب آپ ان ادیان کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ اچھا اتنی زیادہ سملیرٹیز، اتنا زیادہ ملتا ہے، کیونکہ اصل ایک ہے نا، یہ تو بعد میں لوگوں نے اس میں تبدیلی کر دی۔ تو چونکہ خدا کی ہدایت ایک ہی ہدایت ہے، اول سے آخر تک سب کو ایک ہی طرح دی گئی، جو مختلف اقوام پہ آئی، تو اس وجہ سے جو بھی اہل علم ہیں وہ ہر دور میں حق کو پہچان لیتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ان کے جو علماء ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن میں جو باتیں آئی ہیں یہ وہی ہیں جو ان کے پاس بھی موجود ہیں، اور قرآن ویسے بھی کہتا ہے مصدقا لما بین یدیہ، پہلی کتابوں کی یہ تصدیق کرتا ہے۔ تو اب اگر کسی ایک گروہ کے پاس کتاب ہے اور پھر دوسرے کو بھی کتاب ملی، تو سملیرٹیز تو ہیں، ان سملیرٹیز کی بنیاد پر یہ تو ایک پہچانی ہوئی بات ہے کہ یہ جو کچھ فیصلہ کر رہا ہے یہ پیغمبر، یہ جو کچھ ہمیں بتا رہا ہے یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے بتایا گیا تھا۔ لیکن چونکہ ان کے دل حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے، اس لیے وہ خود کو نہیں بدلتے، کتاب کو بدل دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کیا وجہ؟ کیوں موردون ہے؟ موردون ہونے کی وجہ کیا ہے؟ منہ کیوں موڑ جاتے ہیں؟ توجہ کیوں نہیں کرتے؟ حق کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ اعراض کیوں برتتے ہیں؟ اللہ کے احکامات کیوں نہیں لینا چاہتے؟
ذرا توجہ فرمائیے، قرآن پاک میں اگلی آیت میں جواب لکھا ہوا ہے ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ذالک یہ اس لیے ہے، بأنهم قالوا کیونکہ وہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ان کا یہ اعراض، ان کا یہ منہ موڑنا، ان کا یہ حق سے پھرنا اس لیے ہے کہ ان کا عقیدہ خراب ہے، عقیدے میں گڑبڑ. کیا خرابی ہے؟ کہ آخرت کے بارے میں ان کا یقین درست نہیں یا درست بنیادوں پر قائم نہیں. ٹھیک ہے، آخرت کے بارے میں ان کے یقین میں کیا خرابی تھی یا کیا کمی تھی؟ وہ کہتے تھے کہ ہم آگ میں چند دن کے سوا جائیں گے ہی نہیں. یعنی ان کا رویہ اپنے دین کے بارے میں اس لیے غیر سنجیدہ ہے کیونکہ ان کا آخرت پر یقین درست نہیں، ایمان درست نہیں. وغرہم، اور ان کو دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے، فی دینہم، ان کے دین کے معاملے میں. کس چیز نے؟ ما کانوا یفترون، جو کچھ وہ گھڑے ہوئے ہیں، جو کچھ وہ خود ساختہ عقائد بنائے ہوئے. ان کے کیا بناوٹی یا خود ساختہ عقائد تھے جو انہوں نے خود گھڑ کے اللہ کی طرف منسوب کر رکھے تھے؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 80 ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، وہ کہتے ہیں چند دن کے سوا ہم کو آگ نہیں چھوئے گی. قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، ان سے پوچھو کہاں لکھا ہے، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں جائے گا. أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا پھر یہ بات ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہتے ہو جو تمہیں پتہ ہی نہیں. لا علمی میں یہ سب باتیں کر رہے ہو، یا تو لا علمی ہے اور یا پھر خود کو بے وقوف بنا رہے ہو، تم جان بوجھ کے انجان بنے ہوئے ہو. ان کا یہ عقیدہ کہ اول تو ہم آگ میں جائیں گے ہی نہیں کیونکہ ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، چوزن پیپل ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر گئے بھی تو چند دن کے بعد نکال لیے جائیں گے. اور ان کے علماء نے ان کو یہ بتایا کہ دیکھو چونکہ تم نے 40 دن بچڑے کی پوجا کی تھی تو زیادہ سے زیادہ بھی گئے تم تو 40 دن جاؤ گے. اور پھر ان کا خیال یہ بھی تھا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہمارے اندر بے شمار پیغمبر آئے ہیں اور ہم ان کا دامن پکڑ لیں گے اور وہ ہم کو چھڑا لیں گے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ تیسرے پارے کے آغاز میں اور پہلے پارے کے اختتام میں بھی، اور جہاں بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کہہ کے پکارا گیا وہاں کیا کہا گیا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. تو کیوں بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا؟ ڈرو اس دن سے، فکر کرو اس دن کی، نہ کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی، کوئی کسی کو بالکل فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. ولا يقبل منها شفاعہ، اور غلط کاروں کے حق میں پھر کسی کی شفاعت قبول نہ کی جائے گی اگر اس نے خود ہمیشہ غلطی کام کیے ہوئے. اور کیا کہا تھا؟ شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. 3 دفعہ پہلے پارے میں بنی اسرائیل کو یا بنی اسرائیل کہہ کے پکارا گیا نا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمت کو یاد کرو. تو آخری حصے میں جہاں ان کو پکارا گیا یا بنی اسرائیل کہہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے آس پاس، تو وہاں پھر ان کے عقائد کی بھی درستگی کی گئی. یہاں پر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 123 ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ
کل قیامت کو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور ان کو کھلم کھلا بتایا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ سن کے نہیں دیتے تھے، اور یہ کیا کہتے تھے؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ عقیدے کی یہ خرابی نصارہ کے ہاں بھی پائی جاتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ آخرت کے عقیدے میں کیا خرابی ہے ان کے ہاں؟ وہ بخشش کا انحصار کس چیز پر رکھتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو مان لے گا بس اس کی تو بخشش ہو گئی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سب کے گناہوں کے کفارے میں صلیب چڑھ چکے ہیں۔ اچھا، ہم مسلمانوں میں کیا خرابی ہے عقیدے؟ آخرت کے عقیدے میں کیا کمزوری ہے ہمارے؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، لہٰذا ہمیں کوئی فکر کی ضرورت نہیں۔ آپ خود اس وقت تک جنت میں جائیں گے نہیں جب تک ہم نہ پہنچ جائیں۔ اچھا، اور کیا کہتے ہیں؟ ہم نے بھی کئی چیزیں گھڑ رکھی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ یفترون کا کیا معنی بھی معنی لکھوا ہے؟ جھوٹ گھڑنا، خود ساختہ باتیں ایجاد کرنا، وہ عقیدے جو انہوں نے خود بنا کے اللہ کے نام منسوب کر دیے تھے کہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ خود کو دھوکہ دے رہے تھے۔ بزرگوں کا دامن تھام رکھا ہے ہم نے بھی کہ یہ نیک لوگ ہیں اور یہ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ہم کو نہ پکڑ کے لے جائیں، ہم ان کا پلو پکڑ لیں گے۔ اور لوگ صاف کہتے ہیں بھول نہ جانا اس دن ہم نے تمہارا پلو پکڑنا ہے، تم جاؤ گے ہمیں بھی لے کے جانا۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں عام انسانوں سے بھی۔ پھر اسی طرح بعض دروازے بنا رکھے ہیں، ان کو نام بہشتی دروازہ رکھا ہوا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ جو شخص اس دروازے سے گزر گیا وہ تو جنت میں ضرور جائے گا۔ اور اتنی بھیڑ ہوتی ہے اس دروازے کے آس پاس کہ کئی لوگ مارے بھی جاتے ہیں، صرف رش میں پاؤں کے نیچے آ کے بھیڑ، اور اس میں جو ایک ازدحام ہوتا ہے صرف اس لیے کہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ ایک مخصوص تاریخ کو مخصوص وقت میں جو اس دروازے کے اندر سے گزر گیا وہ تو جنت میں گیا ہی گیا۔ یہ کس نے بتایا؟ اس کا نام بہشتی دروازہ رکھنا بھی کیا ہے؟ خود ساختہ لفظ ہے، یہ خود ساختہ، سیلف میڈ بہشتی دروازہ۔ کیا مطلب بہشتی دروازہ؟ یہ جنت کا دروازہ، جو اس سے پار ہوا گویا وہ جنت میں گیا ہی گیا۔ فرمایا وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ جس قوم کے عقائد خراب ہو جائیں، جس کا آخرت کے بارے میں عقیدہ بگڑ جائے، پھر وہ بھلا اچھے کام کیوں کرے گا؟ جس کو پتا ہو کچھ کیے بغیر سب کچھ مل جائے گا وہ محنت کیوں کرے گا؟ تو یہاں وجہ بتائی گئی کہ یہ لوگ کتاب اللہ کے فیصلے کیوں نہیں قبول کرتے، اللہ کی کتاب کی طرف کیوں نہیں رجوع کرتے، کتاب الہی کو ماننے میں سنجیدہ کیوں نہیں، قرآن کی دعوت جانی پہچانی دعوت ہے، کیوں نہیں مانتے اس کو، کیوں نہیں قبول کرتے؟ کیا وجہ ہے آخر؟ ان کی یہ سوچ کہ ہم آگ میں نہیں جائیں گے، اور اگر گئے تو چند دن بعد نکل آئیں گے، اور ہمارے بزرگ ہم کو بخشوا لیں گے، فلاں کی شفاعت کام آ جائے گی، فلاں کا وسیلہ پکڑ لیں گے، فلاں کا دامن تھام لیں گے۔ ان چیزوں نے ان کو عمل سے روک رکھا ہے۔ تو اب آپ اس کا جواب دیکھیے، اللہ تعالیٰ ان عقائد کا کیسا توڑ فرماتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، پھر کس طرح ہوگا، سوچو ذرا کیا گزرے گی جب ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے، جمع کر لیں گے۔ کب؟ لیومن، ایک دن، کس دن؟ لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کے دن۔ صرف یہ نہیں کہا قیامت کا دن، آپ انداز پہ غور کیجئے، ایک دن، ذرا سوچو وہی دن، کون سا دن؟ جس کا آنا لازم ہے، جس کے آنے میں شک ہی نہیں۔ اس دن سب کو وہاں اکٹھا ہونا ہوگا، اور اس دن ہوگا کیا؟ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، کل نفس، اس میں اور آپ آتے، کل نفس، ہر شخص کو دے دیا جائے گا۔ اور کیسے؟
وفیت صرف دیا نہیں، پورا پورا دے دیا جائے گا، مکمل طور پہ دے دیا جائے گا. کیا؟ ما کسبت، جو بھی اس نے کمائی کی. پیچھے پڑھی ہے یہ بات کہاں؟ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. تو جو اس نے کمائی کی ہوگی اس کو پوری مل جائے گی. وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. اسی مضمون کو سورۃ الانبیاء میں اس طرح بیان کیا گیا، آیت نمبر 47 ہے، وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. کیا مطلب ہے؟ اس دن ہم انصاف کے ترازو رکھ دیں گے. قیامت کے دن کسی جان پہ کچھ ظلم نہ کیا جائے گا. اگر کسی کے پاس مثقال حبۃ، ایک دانے کے برابر بھی، من خردل، رائی کے ایک دانے برابر بھی اگر کسی کے پاس کوئی نیکی یا گناہ ہوگا، اتینا بہا، ہم وہ بھی لے آئیں گے. وکفا بنا حاسبین، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہے، ہم خود حساب لے لیں گے. ایک اور جگہ پر آتا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. چھوٹی چھوٹی نیکی اور چھوٹی چھوٹی برائی، گناہ جمع ہوگا، کاؤنٹ ہوگا، سامنے آئے گا. لیکن ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کوئی چیز نہیں سمجھتے، چھوٹی چھوٹی برائیوں کو کوئی چیز نہیں سمجھتے. یہاں رائی کے دانے کی بات ہو رہی ہے، اور ہم رائی کے، ہم تو پہاڑوں کی بھی فکر نہیں کرتے. پہاڑوں جتنے گناہ کر کے بھی ہم سوچتے ہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، چھڑا دیے جائیں گے. تو وہی چیز جس نے یہود کے اعمال میں خرابی کی تھی اور نصارہ کے، آج وہی چیزیں مسلمانوں کے اندر بھی کھلے عام پائی جاتی ہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. کہہ دیجئے اے اللہ جو مالک ہے ملک کا، جو مالک ہے ساری بادشاہت کا، تو دیتا ہے ملک، تو دیتا ہے حکومت، بادشاہت، من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے کیا؟ حکومت جس سے تو چاہتا ہے. وتعز من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وتذل من تشاء، اور تو ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی عزت لے لیتا ہے جس کی چاہتا ہے. بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عزت و ذلت کا، یا حکومت یا اقتدار کے آنے جانے کا ایک اہم خدائی قانون بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں، یعنی انسانی تاریخ کے بارے میں ایک اہم قانون کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اقتدار کا ملنا اور چھن جانا، دونوں کا فیصلہ تمام تر اللہ کے ہاتھ میں. یہ بھی عقیدے کی بات ہے، یعنی یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. جیسے دن رات کا آنا جانا، سورج کا طلوع غروب ہونا، لوگوں کا دنیا میں آنا اور جانا، زندگی اور موت، رزق کا آنا جانا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی طرح عزت کا ملنا یا ذلت کا ملنا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے پیچھے خدائی مصلحتیں ہوتی ہیں
نہ کہ انسانی کوششیں. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر قسم کی عزت، طاقت، قدرت اللہ کے اختیار میں ہے. یہاں بھی اس آیت کی پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو غزوہ خندق سے متعلق ہے. غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا کام مجاہدین اسلام کے سپرد ہوا. 40 ہاتھ لمبی خندق 10 آدمیوں کے سپرد تھی، یعنی 40 فٹ 10 لوگوں کو کھودنا تھی. یہ خندق کئی میل لمبی اور خاصی گہری اور چوڑی تھی جس کو دشمن عبور نہیں کر سکتے تھے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے جلد کھودنے کی ضرورت تھی کیونکہ دشمن پہنچنے والا تھا، تو اس کے آنے سے پہلے کئی میل تک اس کو کھودنا تھا. اور یہ کام اتنا دشوار تھا کیونکہ مدینہ کی زمین جو ہے وہ نرم زمین نہیں ہے، سخت زمین ہے. تو یہ اتنا مشکل کام تھا کہ جس میں لوگوں کو کھانے پینے سونے قضائے حاجت کی ہوش نہ تھی. اتنی تیزی کے ساتھ اتنی زیادہ جگہ کو کھودا جانا تھا اور وسائل بھی مسلمانوں کے پاس محدود تھے. تو بہرحال ایک تو یہ کہ پورے عرب سے دشمن اکٹھے ہو رہے تھے. تو بہرحال ہوا یہ کہ بنیادی انسانی ضروریات کے لیے بھی نکلنا مشکل ہو گیا تھا. ایک تو دشمن کا خوف، دشمن کا محاصرہ، دوسرے یہ جو خندق کھودنے کا عمل تھا. لیکن الحمدللہ صحابہ کرام کے اندر جو ایمان تھا اس کی وجہ سے یہ کام مکمل ہو گیا دشمن کے پہنچنے سے پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس خندق کی کھدائی میں شریک تھے. اب خندق کی کھدائی کے دوران اتفاق یہ ہوا کہ ایک بہت بڑا بھاری پتھر آ گیا جو صحابہ کرام سے توڑا نہیں جا رہا تھا، چٹان کی چٹان تھی. اب ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی مشکل ہوتی تھی وہ آپ کی طرف آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے اور پھر آپ آگے بڑھے اور آپ نے ایک ضرب لگائی، یعنی پتھر کے اوپر یا چٹان کے اوپر زور سے مارا تو اس کا کچھ حصہ ٹوٹا اور اس میں سے آگ کا شعلہ بلند ہوا. پتھر ٹوٹا اور اس میں سے آگ نکلی. ویسے بھی آپ دیکھیں وہ خاص قسم کا پتھر ہوتا ہے نا، جس ٹکرائیں تو اس سے بھی آگ نکلتی، لیکن بہرحال اس پتھر سے آگ نکلی جس سے دور تک روشنی پھیل گئی اور لوگوں نے دیکھا اس کو. آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک کے شام کی کنجیاں دی گئی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے اس سخت مشکل کے وقت میں مجھے خوشخبری دی گئی ہے، ملک شام فتح ہوگا اور اس کی کنجیاں مجھے دی گئی ہیں. واللہ میں اس وقت وہاں کے سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں، یعنی مجھے دکھائے جا رہے ہیں. پھر دوسری ضرب لگائی تو دوسرا ٹکڑا ٹوٹ گیا. فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک فارس دے دیا گیا، یعنی ایران فتح ہو گیا. واللہ میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں. اب آپ دیکھیے اتنا سخت وقت تھا، سخت سردی کا موسم تھا، بھوک تھی، نیند تھی، بے آرامی تھی اور دشمن کا خوف تھا. یہ وہ جنگ تھی جس میں قرآن پاک میں آتا ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، بری طرح ہلا مارے گئے تھے مسلمان. یہ بہت ہی کٹھن وقت تھا مسلمانوں پر. بہرحال اس سخت ترین وقت میں خوشخبریاں آپ دیکھیں کہ کیا دکھائی جا رہی ہیں اور کیا سنوائی جا رہی ہیں. پھر تیسری ضرب لگائی تو باقی چٹان بھی ٹوٹ گئی. پھر فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی. واللہ میں اس وقت اپنی اس جگہ سے صنعاء کے پھاٹک دیکھ رہا ہوں، یعنی جہاں مسلمانوں کی فوجیں داخل ہوں گی. اب آپ یہ بات فرما رہے ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ پر وحی آتی ہے، آپ کسی بھی وقت اللہ کی طرف سے کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں، کچھ مشکل نہیں، یہی ایمان بالغیب ہے. لیکن جب آپ یہ فرما رہے تھے تو منافقین نے ہنسنا شروع کر دیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا کہ دیکھو حال ان کا یہ کہ ان کو کھانے کا وقت نہیں، اپنی ضروریات پوری کرنے کا ہوش نہیں، جانوں کی حفاظت مشکل ہے، دشمن کے مقابلے کے لیے خندق کھود رہے ہیں اور اس وقت
روم اور فارس کے خواب دیکھ رہے ہیں. اور واقعی اس وقت عقل تو نہیں مانتی کہ اتنے مشکل وقت میں اتنی بڑی بڑی فتوحات کی باتیں ہوں. لیکن آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسر سے یسر نکالا. انتہائی تکلیف دہ موقع پر بھی ایسی بات ہمیشہ کہی کہ جس سے حوصلے بلند ہو جائیں. ہم لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ اچھے بھلے حالات میں بھی مایوسی کی باتیں کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ اپنے زور بازو پہ بھروسہ کرتے ہیں نا، اپنے حالات اور وسائل کو دیکھتے ہیں. لیکن وہاں کام سب کرتے تھے مگر بھروسہ اپنے پہ کبھی بھی نہیں کیا. بھروسہ ہمیشہ اللہ پہ ہوتا تھا، وہ کرنے والا ہے. ہم نے اپنا حصہ ڈال دیا جو ہمیں ہمت تھی، توفیق تھی، باقی اس کے ذمہ ہے. لیکن منافقین وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، وہ ایسی باتیں نہیں سمجھتے تھے. بہرحال تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ انہیں بتا دیجئے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. وہ باتیں جو تمہیں مشکل لگتی ہیں وہ ہیں اللہ کے ہاتھ میں. وہ جسے چاہے جب چاہے جتنا چاہے نواز دے. کسی کے ہاتھ میں کسی کی قسمت نہیں. ہر قسم کی عزت اور طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جس کو چاہے دے. تؤتی الملک من تشاء. اور آپ دیکھیں کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، ختم کرنا چاہا قوم نے، پھر ملک سے نکال دیا گیا. انہوں نے تو اپنے طور پہ ختم کر دیا. قصہ پاک ہوا. سوچے نا کہ پہلے انہوں نے کیا کرنا چاہا کہ جلا دے، زندہ آگ میں پھینک دے. کچھ نہیں ہوا، آگ نے اثر ہی نہیں کیا. پھر ان کو جب دیکھا کہ یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہے تو اٹھا پھینکا، باہر نکال دیا ملک سے. انہوں نے کیا سوچا؟ جان چھوٹ گئی. اللہ نے کیا کیا؟ آل ابراہیم کو کتنی برکت دی. اور ہم آج تک دعائیں مانگتے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کبھی نہیں سوچتے ہم کہ کیا مانگ رہے، کیوں مانگ رہے. وہ کیا برکت تھی جو اس انسان پر ہوئی جسے اللہ کی خاطر آگ میں ڈالا گیا تھا، جسے لوگوں نے ختم کرنا چاہا تھا اور نکال دیا، اپنی آنکھوں سے دور کر دیا. اللہ نے اس کو چن لیا. جو اللہ کے راستے میں بے آبرو ہوتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلندی دیتا ہے. اللہ نے نہ صرف ابراہیم کی آل پر بھی برکتیں کی، جس کے بارے میں قرآن پاک میں سورۃ النساء آیت 54 میں آتا ہے فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. ابراہیم کی آل کو ہم نے کیا دی؟ کتاب و حکمت تو دی، ملکن عظیمہ بھی دی. داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت ملی کہ اس کے بعد دنیا میں کسی کو نہیں ملی. جو وسائل اور اختیارات اور قدرت اور طاقت ہے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے عطا کی. تو تل ملک کا من تشاء کہ داؤد علیہ السلام کون تھے؟ پڑھا نا ابھی طالوت کے قصے میں، ایک معمولی سپاہی تھے اور کہاں سے کہاں پہنچے، یعنی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. ایک عام چرواہے سوچ نہیں سکتے وہ کہاں پہنچیں گے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام میں سے حضرت عقبہ بن عامر جو ہیں بکریاں چراتے تھے. 12 دوست تھے آپس میں اور سب مل کے باہر جنگل دور جاتے، کیونکہ مدینہ میں تو چراگاہ نہیں تھی تو دور جنگلوں میں نکل جاتے تھے بکریاں لے کے، وہیں چراتے. اب ہوا یہ کہ جب انہیں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو انہوں نے سوچا کیا کریں، بکریوں کو ایسے آنے ٹنڈے تو نہیں چھوڑ سکتے. تو 12 کے 12 نے مل کے سوچا اچھا ہر روز ایک ایک جائے اور سن کے آئے اور پھر آ کے بتائے. تو سارے باری باری گئے. عقبہ بن عامر سب سے پیچھے رہ گئے. وہ کہتے مجھے بکریاں اتنی پیاری تھی کہ میں نے کہا کہ میری بکریاں خراب ہو جائیں گی، میں نے نہیں جانا. اچھا پھر چلا جاؤں گا.
جیسے کچھ لوگوں کو اپنا گھر، اپنی چیزیں، اپنے بہت سا کچھ بہت پیارا ہوتا ہے تو کہتے نہیں اگر میں گھر نہ رہی گھر نہیں چل سکتا. اور خواتین عام طور پہ یہ سوچتی نا گھر کا کیا کریں گے، چیزیں خراب ہو جائیں گی، ڈس آرڈر. بہرحال وہ کہتے ہیں میں سوچنے لگا کہ مجھے بکریاں بہت پیاری ہیں، میں نہیں ان کو چھوڑ سکتا. کہتے ہیں لیکن ہوا کیا، وہ جو بھی جاتا تھا وہ آ کے باتیں سناتا تھا، آپ نے یہ بتایا ہے، یہ سکھایا ہے، یہ فرمایا ہے. تو یہ سن سن کے پھر وہ اثر ہونے لگتا ہے نا، اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو ایک دن آیا کہ پھر بکریوں سے زیادہ دین پیارا ہو گیا، اور اس دن سوچا کہ نہیں بس میں جا رہا ہوں. اپنی بکریوں کو ٹھکانے لگایا اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کون سی بیعت کرو گے، بیت الہجرہ کرو گے یا دوسری؟ کہا بیت الہجرہ کروں گا، یعنی آپ ہی کے پاس رہوں گا، واپس نہیں جاؤں گا. خیر انہوں نے بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے. یہ پھر اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے اور دن رات دین سیکھتے تھے. بہترین قاری تھے، بہترین عالم تھے، بے شمار احادیث حفظ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس سکھائی. جب آپ سفر پہ جاتے تھے تو یہ آپ کے ساتھ جاتے تھے اور آپ کے اونٹ کی جو نکیل ہوتی تھی وہ پکڑ کے چلتے تھے. تو ایک دفعہ کہا کہ عقبہ تم پیدل چل رہے ہو، اوپر بیٹھو گے؟ تو خود نیچے اتر کے اور عقبہ کو کہا اوپر بیٹھ. اب عقبہ اس میں تھے کہ میں بیٹھوں یا نہ بیٹھوں، اگر میں نہیں بیٹھوں گا تو آپ کی نافرمانی ہوگی، اور اگر بیٹھوں تو میں اوپر اور آپ نیچے. کہتے مجھے سمجھ نہ آئی تو میں نے کہا اچھا بیٹھ جاتا ہوں، یعنی میں آپ کی اطاعت کرتا ہوں. میں بیٹھ گیا. کہتے جب میں بیٹھا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں پھر فوراً نیچے اتر آیا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ پیدل چل رہے ہیں اور میں اوپر بیٹھا ہوں، آپ ہی کو بیٹھنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ بیٹھ گئے. اس میں آپ نے پھر ان کو یہ صورتیں بھی سکھائی اور پھر اترے رستے میں اور پھر نماز میں آپ نے یہی صورتیں پڑھی، یعنی پہلے سکھائیں پھر نماز میں وہی پڑھائیں. بہرحال اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عقبہ بن عامر کے ہاتھوں دمشق فتح ہوتا ہے، مصر فتح ہوتا ہے، یعنی دونوں جگہ پر تھے. اور پھر یہ مصر کے گورنر بنائے جاتے ہیں، مصر کے گورنر بنائے جاتے ہیں، کوئی معمولی عہدہ نہیں. پھر ان کی وفات ہوتی ہے تو جبل مقدم پر ان کی قبر بنائی جاتی ہے. کہاں وہ بکریاں چرانے والے عالم، فاتح، قاری، مجاہد، غازی سب کچھ بنے. تو تل ملک یہ وہ حکومت تھی، مصر کی گورنری تھی. تو تل ملک من تشاء، تو جسے چاہے وہ دے دے. کہاں یہ بنی اسرائیل جو انتہائی پڑھے لکھے لوگ مدینہ سے جلاوطن کر دیے گئے، تنزع الملک ممن تشاء، ان سے حکومت لے لی گئی، خیبر سے جلاوطن کر دیے گئے. کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. اور وہ لوگ جو بدو تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، کچھ پتا نہیں تھا، بکریاں چرانے والے تھے، انہوں نے جب اس پیغام کو قبول کیا، اون کیا، محنت کی، تو اللہ نے ان کو دنیا میں سب کچھ دیا. اور ان میں سے ایک ایک آپ صحابہ کے حالات پڑھتے تو جائیں، ایک ایک ان میں سے کہاں کہاں تک پہنچا. ایک ایک ہیرا تھا، کوئی کم درجے کا نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے سچ کہا، جو کہا سچ کہا. اسی لیے پیچھے جو صفات آپ نے پڑھی، صابرین والصادقین، جو ایک دفعہ کہہ دیا بس اس پہ جم گئے، پھر ہٹے نہیں، کچھ گزرا اس سے ہلے نہیں. وہ کمٹمنٹ تھی ان کی، پھر وہ عہد تھا. ایسے ہی لوگوں کو پھر اللہ نے نوازا. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. منافقین تم ہنستے ہو کہ آج اس مشکل وقت میں ابھی تمہیں فیوچر اسلام کا نظر نہیں آتا، لیکن وہ دن دور نہیں کہ جب واقعی ایران اور روم اور مدائن، یہ سارے کے سارے علاقے مسلمانوں کے قدموں تلے آئے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. ساری خیر تو اللہ کے ہاتھ میں.
تو لوگوں سے کس لیے ڈرنا؟ انک علی کل شیء قدیر. اور یہ اتنی زبردست دعا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جس کو اس بات پر ایمان ہو جائے نا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کے لیے پھر کوئی مشکل نہیں رہتی. اور پھر آپ دیکھیے کہ الملک جو ہے اس میں دنیاوی بادشاہت اور حکومت تو آتی ہی ہے، اس میں دینی سیادت بھی آتی ہے. دینی سیادت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ دینی سیادت جو پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھی، ان سے لے لی گئی اور وہ کس کے پاس منتقل ہوئی؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. دینی سیادت. اور اسی وجہ سے تو یہود حسد کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ کو خوب پتا ہے کہ اسے اپنی رسالت کس کو دینا ہے. سورۃ الانعام آیت 124. سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض. دیکھو تو کس طرح ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دے رکھی ہے. دنیا میں کسی انسان کو کوئی مقام ملے، کوئی عزت ملے، سب اللہ کی دین ہوتی ہے. اس لیے کسی کو پا کے کچھ بھی اکڑنے کی ضرورت نہیں اور نہ خود کو بڑی چیز سمجھنے کی. اور یہ جو دعا ہے یہ بہت زبردست دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ دعا سکھائی کہ تم یہ دعا پڑھا کرو. فرمایا یہ ایسی دعا ہے کہ تم پر احد پہاڑ جتنا قرض بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا تمہارے لیے انتظام فرما دے گا. تو اس کو اگر کوئی مقروض شخص یا تنگ دست شخص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات انشاءاللہ بدلیں، کیونکہ ساری خیر تو اللہ کے ہاتھ میں نا، بندوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا ان رحمت من سواک. کیا مطلب ہے؟ اے دنیا اور آخرت کے رحمان اور ان کے رحیم، تو جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے روک دیتا ہے، یعنی رزق کو. مجھ پر اپنے پاس سے ایسی رحمت کر کہ جو مجھے تیرے سوا ہر ایک کی رحمت سے بے نیاز کر دے. یعنی تو مجھ پر مہربان ہو جا کہ مجھے کسی انسان یا کسی دوسرے کی ضرورت نہ رہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ آیت اس لحاظ سے بھی کیونکہ اس میں ملک سے مراد حکومت بھی ہے، مال بھی ہے، اور پھر عزت بھی، اور یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور یہ سب کچھ کس طرح ہے؟ جیسے رات اور دن کی تبدیلی، عزت کا آنا اور جانا، مال کا آنا اور جانا، حکومت کا آنا اور جانا، یہ سب ایسے ہی ہے جیسے سورج کا آنا اور جانا. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. اور ایک دفعہ ایک چیز جانے کے بعد یہ نہیں کہ چلی جاتی، سورج جانے کے بعد پھر نکل آتا ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. اور پھر ایک اور قدرت دیکھو اس سے بڑی کہ تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور تو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اب یہ جو رات کو دن اور دن کو رات پر ڈالتا ہے تو سورۃ الزمر آیت 5 میں بھی آتا ہے يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ. اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو. ایک تو یہ ہے کہ جیسے بیج ہے، بیج ایک ڈیڈ چیز نظر آتی ہے نا بظاہر، لیکن جب زمین میں جاتا ہے تو اس سے پودا نکلتا ہے، تو پودا کیا ہے؟ لائیو ہے. اسی طرح ایگ کیا ہے؟ ڈیڈ ہے. لیکن انڈے سے جب چوزا نکلتا ہے تو وہ لائیو ہے. تو تخرج الحی یعنی زندہ چیز جیسے پودا ہے یا پرندہ ہے، تو یہ
بیج سے یا انڈے سے نکلتا ہے تو وہ مردہ ہے. وہ تخرج المیت من الحی، اور بعض اوقات زندہ کے اندر سے مردہ چیز نکلتی ہے. جیسے مردہ بچہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. بعض نے یہاں زندہ اور مردہ سے مراد چیزیں نہیں لی، بلکہ ایمان اور کفر کو زندگی اور موت سے تشبیہ دی. کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، تو مردہ سے مراد یہاں کون ہے؟ کافر. تو ہم نے اس کو زندگی بخشی. کیا مطلب؟ ایمان دیا، پھر ہم نے اس کو ایک خاص نور دیا جس کے ساتھ لوگوں کے بیچ میں چلتا پھرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ پھر اگر یہ معنی ہو تو کیا مراد ہوگی اس سے؟ مثلا نوح علیہ السلام جو ہے ایمان والے، ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ ان کے راستے پر نہیں، تو وہ زندہ ہیں، یعنی ایمان والے. ان کی اولاد میں سے ایک ایمان پر نہیں. تو زندہ سے مردہ کی مثال. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام ایمان والے ہیں اور ان کے والد آزر کفر پر ہے. تو تخرج الحیہ یعنی ابراہیم کو من المیت آزر سے پیدا کیا، اور تخرج المیت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو من الحی نوح علیہ السلام سے. یعنی کہ یہ دو اپوزٹ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. زندہ مردہ، کافر مومن، دن رات، حکومت کا آنا جانا، عزت کا آنا جانا، یعنی دنیا تضادات کا مجموعہ ہے، یا کوئی چیز پرماننٹ نہیں. تو بات یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں کو اگر ساتھ رکھ کے دیکھیں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ملک، عزت اور رزق کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. انسان عموماً کن چیزوں کی فکر کرتا رہتا ہے؟ ملک کو آپ دیکھیے، جیسے جاب ہے، عزت، اور تیسری چیز رزق. انہی چیزوں کا غم لگا رہتا ہے انسان کو. پیسے کا غم، جاب کا غم، عزت کا غم، بےزتی نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. اسی چیز کی فکر میں دن میں انسان کسی نہ کسی طرح پریشان رہتا ہے. اور جو شخص یہ سمجھتا ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں، اس کا فیصلہ ہے. میرا کام کیا ہے؟ غم لگانا نہیں، میرا کام ہے کوشش کرنا. جو میرے حصے کا کام ہے وہ مجھے کرنا ہے، اور باقی اللہ کا کام ہے، جو چاہے کرے، اس سے اس کا فضل مانگنا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ پچھلی آیت میں پہلے تو کہا گیا یہ سب تیرے ہاتھ میں، آخر میں کہا گیا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. مانگا ڈائریکٹ کچھ بھی نہیں گیا، بلکہ کیا کہا گیا؟ تیرے ہاتھ میں خیر ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے. تو جب تو ہر چیز پہ قادر ہے تو ہماری مشکل آسان کرنے پہ بھی قادر ہے.